آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رافعہ فرحت ہادیہ کی شمارہ جولائی 2024 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ معمار جہاں تو ہے سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے یوم عاشورہ کی اہمیت و فضیلت، اور اس کی رائٹر اشفاق النساء ہیں۔ گرمیوں کی تعطیلات اختتام پذیر ہوئیں اور ہم نے اپنے گھر کا رخ کیا۔ 2 ماہ مائکے میں آرام سے مزے کیے۔ اب کیا؟ گھر پہنچے تو دیکھا کہ باقاعدہ مکڑیوں نے ہر طرف جال بچھا کر ہمارے گھر کو اپنا مسکن بنا رکھا ہے، اور تو اور دیوار و در دھول سے اٹے پڑے ہیں۔ او ہو، ایک تو سفر کی تھکان، دوسرا یہ عذاب۔ ہم نے بھی فوراً اپنی کام والی خالہ کو کال کیا تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ لو، یہ خالہ بھی کیا، جو آئیں تو سنانے لگیں، بی بی جی محرم کا مہینہ لگ چکا ہے، ان دنوں نہ جالے نکالے جاتے ہیں اور نہ کوئی صفائی کی جاتی ہے۔ ہمارے کان کھڑے ہوئے۔ ہم نے پوچھا کہ اچھا خالہ، اور کیا نہیں کیا جاتا اس ماہ میں؟ کہنے لگیں بی بی جی، نہ سل پتھر پر مسالہ پسا جاتا ہے، نہ کوئی خوشی کے کام کیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ خاص طور پر غم کا مہینہ ہوتا ہے۔ خوشی کا کام نہیں کیے جاتے، 10ویں تاریخ تک تو بالکل بھی نہیں۔ ہمارے ساتھ بچے بھی تھے، انہیں بھی بڑا تجسس ہوا، پوچھنے لگے مما بتائیے نا ایسا کیوں کیا جاتا ہے، پلیز بتائیے نا۔ موقع اچھا تھا، ہم سب کے ساتھ بیٹھ گئے اور لگے محرم کی اہمیت بتانے۔ شروع تو ہم نے قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 سے کیا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک شریعت میں مہینوں کی تعداد ابتدائے آفرینش سے ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں 12 ہے، ان میں 4 حرمت کے مہینے ہیں، یہی مشعل ضابطہ ہے، تو ان مہینوں میں ناحق قتل سے اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق میں مینا میں حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگوں زمانہ گھوم پھر کر آج پھر اسی نقطے پر آ گیا جیسا کہ اس دن تھا جبکہ اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی تھی۔ سن لو، سال میں 12 مہینے ہیں جن میں 4 حرمت والے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج، رجب اور محرم۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان مہینوں میں عمل صالح بہت ثواب رکھتا ہے اور ان مہینوں میں ظلم و زیادتی بہت بڑا گناہ ہے۔ ماہ محرم میں تو عبادت اور روزوں کی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت ہے، لیکن خصوصی طور پر یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کے روزے کے متعلق کثرت سے احادیث آئی ہیں۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے روزے کی فضیلت کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو قوم یہود کو عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کون سا دن ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ بڑا عظیم دن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی تھی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا تھا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکر کا روزہ رکھا، بس ہم بھی ان کی اتباع میں اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہاری نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب اور حقدار ہیں، سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ مشکات۔ ایک روایت میں ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تم ان کی مخالفت کرو اور اس کے ساتھ 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھو۔ یوم عاشورہ سے متعلق اور بھی تاریخیں، بہت سے تاریخی پہلو ہیں۔ یہی وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند درجات عطا فرمائے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے نجات دی۔ یہی وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی پر سے اتارا۔ یہی وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے چھٹکارا دلایا تھا۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے مصیبتوں اور پریشانیاں دور کی تھیں۔ یہی وہ دن ہے جس میں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا تھا۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو توبہ قبول کرنے کی توفیق ہوئی تھی۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا عبور کروایا تھا۔ ماہ محرم و عاشورہ بہت ہی بابرکت اور مقدس ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت میں مشغول ہو کر خدا تعالیٰ کی خاص رحمت کا اپنے آپ کو مستحق بنائیں۔ مگر ہم نے اس مبارک مہینے کو خصوصاً یوم عاشورہ کو طرح طرح کی خود تراشیدہ رسومات و بدعت کا مجموعہ بنا کر اس کے تقدس کو پامال کر دیا ہے۔ چند خرافات
کا پابند بن کر بجائے ثواب حاصل کرنے کے الٹا معصیت اور گناہ میں مبتلا ہونے کا سامان کر لیا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جس طرح اس مہینے میں عبادات کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، اسی طرح اس ماہ کے اندر معصیات کے وبال و عتاب کے بڑھ جانے کا بھی اندیشہ ہے۔ اس لیے ہر مسلمان نے اس مہینے میں خرافات سے احتراز کرنا چاہیے، جیسے کہ ماتم کی مجلس اور تعزیے کے جلوس میں شرکت، 10ویں محرم کو حلیم پکانا، ایصال ثواب کے لیے کھانا پکانا، پانی یا شربت کی سبیل لگانا، مٹھائی تقسیم کرنا، محرم میں نکاح نہ کرنا۔ اصل میں شیعہ حضرات اس ماہ کو منحوس سمجھتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ ان کی نظر میں شہادت بری چیز ہے، اور اس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، اس لیے کوئی خوشی کا کام یا تقریب، شادی بیاہ وہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے اور ہر قسم کے گناہوں اور معصیتوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔